السلام علیکم ناظرین، ہر ادارے کی اپنی جوریڈکشن ہوتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایگزیکٹو کی آئین آرٹیکل 97 کے تحت جوریڈکشن فائنل کرتا ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، اسی طرح سپریم کورٹ کی 175(2) کے لحاظ سے جوریڈکشن ہے کہ بھائی آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. اسی طرح پارلیمنٹ کی جوریڈکشن ہے کہ آپ ایسا کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو، جو اسلامک پروویژن کے خلاف ہو، جو فنڈامنٹل رائٹ، جو بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہو، جو پرسن اسپیسیفک ہو، جو آئین کے کسی آرٹیکل سے متصادم ہو. نہیں کر سکتے. لیکن سپریم کورٹ مسلسل کئی عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے فیصلے غیر آئینی، غیر قانونی ہیں، آئین کی دھجیاں بھی کر رہے ہیں. اور خود سپریم کورٹ اس بات کو مانتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے غیر آئینی، غیر قانونی ہوئے ہیں، جس کو وہ بدل دیتا ہے. میں اپنے ٹویٹ پر جب یہ ریزرو فیصلہ آیا تھا اور جس کو کہا جا رہا تھا 8 ججز کا ریزرو فیصلہ، کہ کوئی جوریڈکشن نہیں بتائی گئی ہے، کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، آئین کسی طریقے سے اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. یہ شارٹ فیصلہ تو دے دیا اور تفصیلی فیصلہ نہیں دے رہے ہیں. تفصیلی فیصلہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ آئین ان کے اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتا، اور پاکستان کی کسی عدالت میں کوئی ایسا فیصلہ کی نظیر نہیں ملتی ہے جو اس فیصلے میں آیا کہ ایک ایسی پارٹی کو آؤٹ آف ٹرن فیور دے دیا گیا جو ایپلیکنٹ ہی نہیں تھی، جو اس کا حصہ ہی نہیں تھی. بہت عجیب و غریب فیصلہ دیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ میں نے ٹویٹ کیا، میں نے کہا تھا کہ 189 جس کے تحت سپریم کورٹ کو بڑی پاور ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں، غلط کریں، صحیح کریں، ان کانسٹیٹیوشنل کریں، کانسٹیٹیوشنل کریں، ان فیصلوں کو مانا جائے، اور لوور کورٹس ان فیصلوں کو اور اداروں ان فیصلوں کو مانے. اور یہی ہوا. ہم نے ماضی میں دیکھا 63A کو مانا گیا، 62(1)(f) کو مانا گیا، بھٹو صاحب کے فیصلے کو مانا گیا، پرویز مشرف کو 3 سال ایکسٹینشن دی گئی، وہ مانا گیا. کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اور بعد میں انتظامیہ کو ماننا پڑا 189 کے تحت. آئین میں یہ والا آرٹیکل بہت اسٹرانگ سپورٹ دیتا ہے ان ججز کو جن کے فیصلے غیر آئینی، غیر قانونی طور پر ہوتے ہیں. لیکن پھر سپریم کورٹ ان فیصلوں کو جو کہ غلط فیصلہ ہے اس کو ٹرن ڈاؤن بھی کرتی ہے. کچھ فیصلے ٹرن ڈاؤن ہوئے ہیں، لیکن کچھ فیصلے ایسے بھی ہیں جو ان کانسٹیٹیوشنل، ان لافل ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ سروائیو کر رہے ہیں. ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ریزرو سیٹ کے حوالے سے آیا ہے، 2 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے، انہوں نے تو 8 ججز کے فیصلے کو کہہ دیا کہ انہوں نے تو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے. وہ مجاز ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے. اگر وہ یہ فیصلہ دیتے ہیں تو پھر آئین کے یہ آرٹیکلز نکالنے پڑیں گے، اس میں 106 بھی ہے، 51 بھی ہے، 1-2 اور آرٹیکلز بھی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں. اور انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا جو کہ ہم لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، کئی لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے اس کا تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کا تفصیلی فیصلہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ان کے پاس اس کو آئین سے سپورٹ کرنے کے لیے یا کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی نظیر کی سپورٹ کے لیے کوئی نقطہ نہیں ہے، جس کا اظہار موجودہ سپریم کورٹ کے یہ 2 ججز نے بھی کیا کہ آخر کیا وجوہات ہے کہ آپ نے ان فیصلے کو اتنا ڈیلے کر دیا، تفصیلی فیصلے کو. اور حکومت نظر ثانی کیس میں گئی تو آپ نے کہا کہ ابھی رکو، ہم سپریم کورٹ تفصیلی فیصلہ، تو تفصیلی فیصلے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فیصلہ تو ہم نے دے دیا. اب ہمارے ہاں جو عدالتیں ہیں وہ بالکل اسی طرح ایکٹ کرتی ہیں کہ میری عدالت میری مرضی، میں جو چاہے فیصلہ کروں، تم 189 کے تحت مانو گے، چاہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہو چاہے ان لافل ہو، میری مرضی. اور یہ فیصلہ بھی میری عدالت میری فیصلے، ایک پاپولر فیصلہ، ایک سیاسی فیصلہ، ان کانسٹیٹیوشنل ان لافل فیصلہ ہے جس کو سپریم کورٹ کے 2 ججز کہہ رہے ہیں. اور وہ جو ٹویٹ میں نے کی تھی کہ یا تو 189 کی تشریح کر دے سپریم کورٹ کہ ان کانسٹیٹیوشنل ان لا فیصلے کو بھی آئینی ادارے کو ماننا پڑے گا، یا سپریم کورٹ اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر دے کہ آئین 189 کے تحت سپریم کورٹ کے غیر آئینی، غیر قانونی فیصلے کو آئینی ادارے ماننے کے پابند نہیں ہیں. تو الحمدللہ وہ ریکویسٹ میں نے کی تھی
اور آج یعنی کل سپریم کورٹ کے ان 2 ججز نے 189 کی تشریح کر دی. اور وہ تشریح کیا ہے؟ 189 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو لوور کورٹس اور تمام ادارے مانیں گے ہر صورت میں. تو میں نے سوال کیا تھا، میں نے کہا غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ بھی، اور اس سے آئین کی دھجیاں تو بگڑتی ہیں، ملک گرتا ہے، ادارے تباہ ہوتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، جوڈیشری پہ سوال اٹھتا ہے، اس فیصلے سے جوڈیشری 147 نمبر پہ چلی جاتی ہے، پورا ملک تباہ ہو جاتا ہے. کیسے غیر آئینی غیر قانونی فیصلے کو مانا جائے؟ تو اس پر اس ٹویٹ کے ساتھ ہی اس ٹویٹ کا جواب مل گیا، آ گیا کل، کہ 2 ججز نے لکھا کہ سپریم کورٹ کے غیر آئینی غیر قانونی فیصلے کو آئینی ادارے ماننے کے پابند نہیں ہیں. بڑا فیصلہ دے دی. میں ڈیٹیل میں بہت کچھ اس میں بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ فیصلہ کہ جو میں کہہ رہا تھا پارلیمنٹ تشریح کر دے، پارلیمنٹ امینڈمنٹ کر دے، یا سپریم کورٹ تشریح کر دے کہ بھائی کیا غیر قانونی فیصلہ ہی مانا جائے. تو آج سپریم کورٹ کے 2 ججز نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کا ہر وہ فیصلہ جو غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، اسے آئینی ادارے ماننے کے پابند نہیں ہے. اس لیے اب تک ایگزیکٹو ان فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے، ریویو پہ گئی ہے، پارلیمنٹ چلی گئی ہے، قانون سازی کر رہی ہے. الیکشن کمیشن ان فیصلوں پہ امپلیمنٹ کرنے کے بجائے سپریم کورٹ کو رجوع کر رہی ہے. اور یہ جو 8 ججز ہیں یہ تلاش کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم نے جو ایک غیر معمولی فیصلہ دیا ہے، غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ دیا ہے، اس کو کس طرح سے تفصیلی فیصلے میں جسٹیفائی کیا جائے. کیونکہ شارٹ فیصلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم 8 ججز نے یہ پڑھا لکھا دیکھا سوچا سنا سمجھا کہ یہ جو ہے ساری کی ساری ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. اب پی ٹی آئی کو کیوں ملنی چاہیے؟ وہ تو اپلیکینٹ بھی نہیں ہے. کون سی جوریڈکشن ہے، کون سا فیصلہ، آئین کا کون سا آرٹیکل آپ کے فیصلوں کو سپورٹ کرتا ہے؟ یہ تفصیلی فیصلے میں آیا ہے جو آج تک نہیں لکھا جا رہا ہے، جس کے اوپر آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی سوال اٹھایا. اور یہ 2 ججز نے بھی سپریم کورٹ کے اختلافی نوٹ میں واضح طور پر جو ڈیلے کیا جا رہا ہے تفصیلی فیصلہ اس پر اٹھایا ہے، اور تشریح کر دی 189 کی کہ غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں مانا چاہیے، نہیں مانا جائے. بڑا واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی کیوں نہ ہو، آئینی ادارے ماننے کے پابند نہیں. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.